پاکستان کی سیاست میں وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کپتان کو 2 دن قبل ایک اہم ملاقات میں کچھ کہا گیا، کپتان نے کچھ شرائط دی، ان شرائط کو ماننے سے صدر عارف الوی کی ریٹائرمنٹ یعنی صدر کے عہدے سے ختم ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس نے ہی دھواں نکال دیا ہے۔ ایسے اہم ترین انکشافات کر دیے ہیں کہ جس کے بعد بہت سی چیزیں دفن ہو جائیں گی۔ کپتان نے بھی بڑا سخت پیغام دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن جس طرح ڈٹے اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ پاکستان کی سیاست میں وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کپتان کو 2 دن قبل ایک اہم ملاقات میں کچھ کہا گیا، کپتان نے کچھ شرائط دی، ان شرائط کو ماننے پر باقاعدہ آمادگی کا اظہار کر دیا گیا، جو میں نے رات والے ویلاگ میں بریک بھی خبر آپ کو کر دی۔ لیکن جیسے ہی اس بات کی اطلاع مسلم لیگ نون کے اہم ترین لوگوں کو پہنچی تو انہوں نے مسالت کے فارمولے کو، کپتان کے اس شرائط جو کپتان نے پیش کی تھی ان کو فیل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایوان صدر اور وزیر اعظم کے درمیان پہلا پھڈا باقاعدہ شروع ہو گیا۔ بلکہ یہ کہنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان باقاعدہ پہلی دوری شروع ہو گئی ہے۔ آج میں بڑی اہم ترین خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ صدر عارف الوی کی ریٹائرمنٹ یعنی صدر کے عہدے سے ختم ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس نے ہی دھواں نکال دیا ہے۔ ایسے اہم ترین انکشافات کر دیے ہیں کہ جس کے بعد بہت سی چیزیں دفن ہو جائیں گی۔ کپتان نے بھی بڑا سخت پیغام دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن جس طرح ڈٹے اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، اس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک آپ کو بہت پرانی ویڈیو کے چند الفاظ کپتان کے، جو ایک ٹی وی چینل پر 11-12 سال پہلے کپتان نے ایک اینکر کے سوال کے جواب میں ایک بات کہی، لیکن وہ معزز اینکر پہ بہترین اینکرز ہیں، وہ کہتے رہی ایسا نہیں ہوگا، لیکن کپتان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ دور اندیشی سے کام لیتا ہے۔ کپتان نے کیا کہا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متعلق، ذرا سنیے۔ 11 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے سن لیں، کیونکہ یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی۔ تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں، لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے آج۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں، انہوں نے ایک ہو جانا ہے، زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے۔ کیونکہ یہ جو میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں نا، نہیں ہوں گے، میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا، یہ دونوں نہیں برداشت کریں گے۔ اچھا، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں کہہ رہی ہوں، آپ کا خیال ہے اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے یہ سن لیا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں سب سے پہلے عارف الوی کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو سابق صدر عارف الوی نے کراچی پہنچتے ہی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پہلا لفظ جو ادا کیا وہ یہ ادا کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے بہتر اور اس پاکستان میں سب کو جوڑنے والا شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ محب وطن ہیں، مخلص ہیں اور سب سے بہترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ سائفر میرے پاس آیا تھا،
میرے پاس بھیجا گیا تھا اور جب ملک کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے عوام میں لانا چاہیے. یہ فرض بنتا ہے ملک کے وزیر اعظم کا, ملک کے ہر شخص کا. تیسرا اس نے مینڈیٹ پہ کہا کہ مینڈیٹ کی صحیح عکاسی وہ ہوتی ہے کہ عوام جس کو چاہے اس کو دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایری چوٹی کا زور لگایا کہ سب کٹھے ہو جائیں, بہترین ہو جائیں, لیکن بہت سی رکاوٹیں تھیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے مجھ پر آرٹیکل 6 لگانے کا, میں انہیں کہتا ہوں آؤ میں تیار بیٹھا ہوں. میں نے جو کام کیا آئین قانون کے بالکل مطابق کیا, اور میرے پاس جب سائفر بھیجا گیا تھا میں نے سائفر دیکھا اور میں حلف لے کر کہتا ہوں کوئی راز پتا چلے تو وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر نہ بتاؤ. وزیر اعظم حلف میں ہے کہ مفاد عامہ میں کوئی چیز ہے تو اسے پبلک کرو. تو اس نے پبلک کی. یہ بڑی کلیئر. اور انہوں نے یہ بھی واضح کہہ دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے. عارف علوی, سابق صدر عارف علوی کے ان انکشافات کے بعد بہت سی چیزیں کلیئر ہوگی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے, اور میں نے اس کی مذمت بھی کی, اور اس میں جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن انکوائری ہونی چاہیے. اب آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پھڈے کی اصل وجہ کیا. مسالت ہو رہی تھی, کپتان کو شرائط پیش کی گئی, کپتان نے ان شرائط, بلکہ کپتان نے کوئی شرائط دی جس پر غور ہو رہا تھا, اور آصف علی زرداری نے کہا کہ میں مسالت لاؤں گا, سب معاملہ ٹھیک کروں گا. ہوتا کیا ہے کہ احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج ہوتا ہے. اس پرامن احتجاج کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت پنجاب کے اندر پرتشدد احتجاج بنا دیا جاتا ہے. صرف ایک طرف سے تشدد ہوتا ہے کہ مظاہرین پر باقاعدہ تشدد کیا جاتا ہے. ایک ویڈیو آپ دیکھیں, معصوم 2 بچے ہیں, بالکل اندر ہے, آگے اس کا والد ہے, یہ ڈرائیور ہے, بچے بالکل ڈرے سہمے بیٹھے ہیں, اور ان کی گاڑی پر لاٹیاں برسائی جا رہی ہیں. پولیس انہیں اس گاڑی کے ڈرائیور کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بچوں کے ذہن میں کیا ہوگا؟ پھر ایک بزرگ کو دیکھیں جسے کھینچ کر نیچے اتارا گیا. پھر آپ دیکھیں کتنے سینئر وکلا کو, کتنے سینئر لوگوں کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا. کیا لاہور میں, پورے پنجاب میں کسی جگہ ایک گملہ ٹوٹا, ایک شیشہ ٹوٹا, کوئی پتھراؤ ہوا؟ نہیں. تو پھر ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ کپتان مسالت کی طرف جو جا رہا ہے, جو ایک مسالتی فارمولہ آ رہا ہے اس ملک میں امن کے لیے, معاشیت کی بحالی کے لیے, اس ملک کے بہتری کے لیے, مسلم لیگ نون اس سے ڈرتی ہے, اور پھر یہی ہو. اور اس کے بعد کپتان عمران خان نے ایک سخت ترین پیغام دیا ہے. پیغام یہ ہے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ کس نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. ایک طرف ہمارے لوگوں کو کچھ کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف پرامن احتجاج پر لوگوں کے لاٹھی چارج, تشدد, جھوٹے مقدمات, اور لوگوں کو ہر قسم کے تشدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رہے کئی ایم پی اے گرفتار ہوئے. ایم پی اے کی گرفتاری اسپیکر کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی ضروری ہے. تحریک انصاف کے کارکن جس طرح ڈٹ کے نکلے, بہت سے تحریک انصاف کے کارکنوں نے خود تھانے جا کے گرفتاریاں دی, دلو ہمیں پکڑ لو, ہم گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن مجھے آج ایک بڑی خوشی ہوئی. بہت سے لوگ علی امین گنڈا پور پر تنقید کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور پر برا وقت آنے والا ہے. اس نے کوئی فوٹو سیشن نہیں کیا, لیکن علی امین گنڈا پور نے ایک ایمبولینس جو پھنس جاتی ہے, جو ریت یا مٹی یا گارے میں پھنس جاتی ہے, تو وزیر اعلیٰ اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کر رہا. یہ فوٹیج دیکھے, علی امین گنڈا پور بالکل دھکا لگا کر اس ایمبولینس کو کلیئر کرواتا ہے. یہ ہوتے ہیں خادم. ہر وزیر اعلیٰ کا یہی کام ہے, ہر وزیر اعلیٰ کو یہی کام کرنا ہوگا. باقی آنے والے دن آپ کو یہ بات بتائیں گے, یہ ثابت کریں گے جو میں نے خبر دی ہے کہ اگر مساحلت, بالکل کپتان مساحلت کے لیے تیار ہے,
لیکن انہی شرائط پر جو میں نے آپ کو کل کہی تھی، جن شرائط کو بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب بہت سے لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ راستہ روکا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیتتا کون ہے، راستہ روکنے والا یا اس ملک کو مسائل سے نکالنے والا۔ اجازت دیجیے، اللہ